مومنین سے گزارش ہے فرش اعظم پر تشریف لے آئیں۔ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے فرش اعظم پر تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ بسلسلہ شہادت رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں اولا تلاوت کلام پاک کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں استاد محترم علی جناب قاری معین الدین چشتی صاحب سے۔ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم نعرہ صلوات بلند کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ ہماری صاحبزادی کی خواہش ہے کہ شعر بارگاہ مولانا امام نے پیش کروں ایک مرتبہ آؤ ذرا نعرہ صلوات بلند کریں ایسا کوئی منگتا کوئی سلطان نہیں ہے ایسا کوئی منگتا کوئی ایسا کوئی منگتا کوئی ایسا کوئی منگتا کوئی سلطان نہیں ہے جس پر میرے حسنین کا احسان نہیں ہے جس پر میرے حسنین کا احسان نہیں ہے ایسا کوئی منگتا کوئی اور اسلام ہے اولاد پیمبر کی وراثت اسلام ہے اولاد کے سلام ہے اولاد پیمبر کی وراثت جو ان کا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے جو ان
اس شعر پہ بطور خاص توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ذرا نعرہ صلوات بلند کر دیں کہ جو ان کا نہیں ہے وہ، اور ایک عابد بیمار سے لاکھوں ہے حسینی. ایک عابد بیمار سے کہ ایک عابد بیمار سے لاکھوں ہے حسینی. حیدر کا چمن آج بھی ویران نہیں ہے. حیدر کا چمن آج بھی ویران نہیں ہے. حیدر کا چمن آج بھی ویران نہیں ہے. ایسا کوئی منگتا کوئی سلطان نہیں ہے جس پر میرے حسنین کا احسان نہیں ہے. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. مومنین سے گزارش ہے فرش اعظم پر تشریف لے آئیں. میں گزارش کروں گا محترم جناب یاسر صاحب سے تو مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لے کر آئیں. باواز بلند نعرہ صلوات. ایک درود بھیجیے محمد وعلی محمد. چار مصرے تاریخی مناسبت سے امام حسن کی شان میں ملاحظہ کر لیجئے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. تاریخی مناسبت سے امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم کے حال کا مرثیے کے چند بند ہیں, ملاحظہ کر لیجئے. اس سے قبل 4 مصرے اور جناب قاسم سے ہی کہ اس نے حملہ جو کیا تیغ شرر بار کے ساتھ, ملاحظہ کیجیے گا, اس نے حملہ جو کیا تیغ شرر بار کے ساتھ, ارے صاف لشکر کی صفیں ہو گئیں سردار کے ساتھ. صاف لشکر کی صفیں ہو گئی سردار کے ساتھ, اور آئے جو تیغ ستم تول کے قاسم کے قریب, ارے ہاتھ شانے سے جدا ہو گیا تلوار کے ساتھ. ہاتھ شانے سے جدا ہو گیا تلوار کے ساتھ. ایک درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر. جناب قاسم کی آمد سے ہی آغاز ہے مرثیے کا. بہت چند بند ہیں, ملاحظہ کر لیجیے. غم لیے خیمے سے شاہنشاہ صفدر نکلے, غیظ میں حضرت عباس دلاور نکلے, اور نگراں فوج کی جانب علی اکبر نکلے, اور قاسم تشندہن صورت حیدر نکلے. قاسم تشندہن صورت حیدر
نکلے بل پڑے ابروؤں میں، تیغے دو سر کو دیکھا اور جگر حضرت حمزہ نے سپر کو دیکھا، جگر حضرت حمزہ نے سپر کو دیکھا۔ ملاحظہ کیجیے گا یہاں سے کہ کر کے تسلیم بزرگوں کو بڑھایا جو فرس، تھا اصالت میں جو یکتا تو دکھانے لگا کس۔ گھوڑے کی تعریف میں ملاحظہ کیجیے گا، تھا اصالت میں جو یکتا تو دکھانے لگا کس، اور تھی سموں کو سر کفار کچلنے کی حواس، اور صاف نالوں کی چمک کہنے لگی شامیوں بس۔ ارے ملاحظہ کیجیے گا بیت میں کیا کہہ رہی ہے، صاف نالوں کی چمک کہنے لگی شامیوں بس، ہوش میں آؤ دمے رنج و محن آتا ہے، اور جنگ یہ کھیل نہیں ابن حسن آتا ہے۔ ہوش میں آؤ دمے رنج و محن آتا ہے، جنگ یہ کھیل نہیں ابن حسن آتا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد وال محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا یہ بندی کے باغ لیتے ہی بنا بر کے جہندار ہے وار، اور رات کی طرح جو گرجا تو ہوا حشر ایک بار، یوں زمین رن کی ہلی ہم گرنے لگے زی سے سوار۔ ملاحظہ کیجیے گا چوتھا مصرع ہے، یوں زمین رن کی ہلی گرنے لگے زی سے سوار، اور گھوڑے آپس میں لڑے ہو گیا ادا کا فشار۔ گھوڑے آپس میں لڑے ہو گیا ادا کا فشار، اور دل تڑپ کر یہ پکارے دم فریاد آیا۔ آمد ہے جناب قاسم کی، ملاحظہ کیجیے گا، دل تڑپ کر یہ پکارے دم فریاد آیا، اور کافروں پر جو پڑا وقت خدا یاد آیا۔ کافروں پر جو پڑا وقت خدا یاد آیا۔ ایک درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ یہ بند گھوڑے کی تعریف سے ہے، ملاحظہ کیجیے گا کہ رقص کی چال سے ہے شان روانی پیدا، رقص کی چال سے ہے شان روانی پیدا۔ ارے بولے کفار ہوا دشمن جانی پیدا، بولے کفار ہوا دشمن جانی پیدا، کیوں فرس میں نہ ہو دریا کی روانی پیدا۔ ملاحظہ کیجیے گا اس بات کی دلیل ہے، کیوں فرس میں نہ ہو دریا کی روانی پیدا، رے جس جگہ ٹاپ پڑی ہو گیا پانی، جس جگہ ٹاپ پڑی ہو گیا پانی پیدا، جس جگہ ٹاپ پڑی ہو گیا پانی پیدا۔ بیت میں ملاحظہ کیجیے گا جناب قاسم کی فوجوں کی طرف آمد کیسی تھی، تشبیہ ہے ایک سے، ملاحظہ کیجیے گا کہ جسم گل سا دم رفتار یہ بتلاتا ہے، آمد ہے کس طریقے سے آ رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے گا کہ جسم گل سا دم رفتار یہ بتلاتا ہے، ارے پھول بہتا ہوا دھارے پہ چلا جاتا ہے، پھول بہتا ہوا دھارے پہ چلا جاتا ہے۔ دو بند اور ملاحظہ کر لیجئے، حسن میں طاق ہے جانے حسن سبز قبا، اور رخ سے ظاہر ہے جلال و غضب شیر خدا، اور جل اگر رقص پہیں مثل رسول دو سرا۔ ملاحظہ کیجیے گا چوتھا مصرع بیت، اور پیاس کی حد ہے حد تشنگی شاہ ہدا۔ ملاحظہ کیجیے گا چوتھا مصرع بیت جناب قاسم کے بازوؤں کی بات ہو رہی ہے کہ زور ان بازوؤں میں، زور ان بازوؤں میں حیدر کرار کے ہیں۔ چھٹا مصرع ملاحظہ کیجیے گا، زور ان بازوؤں میں حیدر کرار کے ہیں، اور دبدبا کہتا ہے شاگرد علمدار کے ہیں۔
دبدبا کہتا ہے شاگرد، علمدار کے ہیں درود بھیجیے محمد وال محمد۔ آخری بند ملاحظہ کر لیجیے، کہہ رہا ہے یہ غضب، شیر کو ہے شوق جدال، جنگ کو پہلے پہل لاتا ہے شبر کا لال، اور سامنے ماں کی دعا پشت پہ حمزہ کی ہے ڈھال، سامنے ماں کی دعا پشت پہ حمزہ کی ہے ڈھال، اور سرخ چہرے پہ ہے بڑھتا ہوا حیدر کا جلال۔ بیت ملاحظہ کیجیے گا، سرخ چہرے پہ ہے بڑھتا ہوا حیدر کا جلال، خوف سے قلب ستمگاروں کے تھراتے ہیں۔ چھٹا مثال ملاحظہ کیجیے گا، خوف سے قلب ستمگاروں کے تھراتے ہیں، اور خیبری چیخ رہے کہ علی آتے ہیں، خیبری چیخ رہے ہیں کہ علی آتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں مرثیے کے کلام پیش فرما رہے تھے۔ آج کے مناسبت سے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد شاعر آپ کے درمیان میں، کہ وہ جس حسین نے اسلام کو سنوارا ہے، وہ جس حسین نے اسلام کو سنوارا ہے، اسے بھی صلح حسن سے بہت سہارا ہے۔ وہ جس حسین نے اسلام کو سنوارا ہے، اسے بھی صلح حسن سے بہت سہارا ہے، اور علی کے واسطے تلوار عرش سے آئی، حسن کے واسطے رب نے قلم اتارا ہے، حسن کے واسطے رب نے قلم اتارا ہے، حسن کے واسطے رب نے قلم اتارا ہے، اور تمام حسن الہی کا پیرہن دیکھا، تمام حسن الہی کا پیرہن دیکھا، علی کے اذن سے جس نے رخ حسن دیکھا، علی کے اذن سے جس نے رخ حسن دیکھا، علی کے اذن سے جس نے رخ حسن دیکھا، اور خدا کی آنکھوں نے حسن کی صلح کے ایک وار سے کیا برباد، خدا کی آنکھوں نے جس کو بد چلن دیکھا، حسن کی آنکھوں نے جس کو بد چلن دیکھا۔ یہ شعر قابل توجہ کہ آپ ہی شاہ زمان، شاہ زمن آپ ہی ہیں، ہم سخن ور ہیں مگر رب سخن آپ ہی ہیں، ہم سخن ور ہیں مگر رب سخن آپ ہی ہیں۔ آخری شعر، اس کے بعد شاعر آپ کے درمیان میں، کہ پوچھا بھائی نے کہ کیا ہے، پوچھا بھائی نے کہ ہے کون قلم کا مالک، پوچھا بھائی نے کہ ہے کون قلم کا مالک، بولے تعظیم سے شبیر حسن آپ ہی ہیں، بولے تعظیم سے شبیر حسن آپ ہی ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا منتظر مہدی کی خدمت میں مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دو تین اشعار اس کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب آئیں گے۔ کہ علی ہیں فاطمہ زہرا ہیں شبیر و شبر ہیں، علی ہیں فاطمہ زہرا ہیں شبیر و شبر ہیں، عزیز و عظمت والا سفینہ ہے محمد کا، اور علی کا آدم سے تقابل ہو نہیں سکتا، علی تو خون آدم تو پسینہ ہے محمد کے۔ ہاں کون ہے جو میرے آقا کے برابر نکلے، کون ہے جو میرے آقا کے، چونکہ شیعہ کے عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر سے بلند ہم اہل بیت کو نہیں سمجھتے، جو کچھ ہے وہ پیغمبر کے بعد ہے، بھلے نبیوں سے بلند ہے اہل بیت لیکن پیغمبر سے بلند نہیں ہے، چونکہ ان کا کردار ان کا کردار، ان کی سیرت کی کون ہے جو میرے آقا کے برابر نکلے۔
جب گرا ان کا پسینہ تو پیمبر نکلے۔ کون ہے جو میرے آقا کے برابر نکلے، جب گرا ان کا پسینہ تو پیمبر نکلے۔ اور علم کے شہر کا دروازہ وہ کیسا ہوگا، انبیاء بھی جہاں سر اپنا جھکا کر نکلے، انبیاء بھی جہاں سر اپنا، آپ کو اچھا آئیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت بلند نعرہ صلوات۔ نوحے کی دو چار شعر سماعت کریں۔ برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے، برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے، مادر یہ خبر سن کے مصلی پگری ہے، برچھی علی اکبر کے شبیر کا جو حال ہے، اکبر کے سرانے حال دل زینا کرے، خیمہ پوہی ہے، برچھی علی اکبر کے رے ارمان ہے شبیر کا، مادر کی تمنا زینب کی مشقت ہے جو دم توڑ رہی ہے، برچھی علی اکبر کے ریاد آئے جوان لال کے، بچپن کے مناظر ماں گری یکنا مامتا، سر پیٹ رہی ہے، برچھی علی اکبر کے ریس واسطے رکھ رکھ کے اٹھاتے تھے جنازہ، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، برچھی علی اکبر کے زہرا نے رکھا ہاتھ شہیدی کے جگر پر، اور ہمت
رحمت شبیر ہے جو انی کھینچ رہی ہے برچھی علی اکبر کے جو کچھ بھی میرے پاس ہے الفاظ کی دولت شاداب یہ احسان حسین ابن علی ہے برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی. جناب علی اکبر کا تذکرہ کر رہے تھے بہترین انداز میں. 4 مصرے کے ذریعے سے آخری شاعر کو آواز دوں گا، اس کے بعد مولانا موصوف کے درمیان میں ہوں گے. وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن ایک شاعر اور کہ الفاظ کو پیام کا جوہر بنا دیا، الفاظ کو پیام کا جوہر بنا دیا، یعنی نقیب دین پیمبر بنا دیا. آخری شعر پر توجہ چاہتا ہوں کہ الفاظ کو پیام کا جوہر بنا دیا، یعنی نقیب دین پیمبر بنا دیا. اور گلدستے کی بلندی سے کیوں کر نہ ہو اذاں، اکبر نے اس اذاں کو بھی اکبر بنا دیا. اکبر نے اس اذاں کو بھی اکبر بنا دیا. میں انہی اشعار کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب حسنین صاحب کے خدمت میں مائک پر تشریف لائیں، بارگاہ معصومین میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں. باوزبان نعرہ صلوات. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں مولانا تشریف لا چکے ہیں. ایک نعرہ صلوات. انتظار اس کا سرے عرش اولا ہوتا ہے، انتظار اس کا سرے عرش اولا ہوتا ہے. او ذکر شبیر جو ہر سال بپا ہوتا ہے، ذکر شبیر جو ہر سال بپا ہوتا ہے. او کیا کہیں مجلس و میلاد سے کیا ہوتا ہے، کیا کہیں مجلس و میلاد سے کیا ہوتا ہے. ارے یوں بھی کچھ اجر رسالہ ادا ہوتا ہے، یوں بھی کچھ اجر رسالت کا ادا ہوتا ہے. مجھ کو دے دیتا ہے توفیق ثنائے سرور، مجھ کو دے دیتا ہے توفیق ثنائے سرور. ارے مہرباں جب بھی کبھی مجھ پہ خدا ہوتا ہے، مہرباں جب بھی کبھی مجھ پہ خدا ہوتا ہے. وہ آ کے لے جاتے ہیں جبریل تلاوت کے لیے،
کے لے جاتے ہیں جبریل تلاوت کے لیے. ارے مدح شبیر میں جو شعر کہا ہوتا ہے، مدح شبیر میں جو شعر کہا ہوتا ہے، اس کی امداد کو شبیر پہنچ جاتے ہیں، اس کی امداد کو شبیر پہنچ جاتے ہیں. ارے جس کا کوئی بھی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے، جس کا کوئی بھی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے. عرش والے بھی چلے آتے ہیں سننے کے لیے، عرش والے بھی چلے آتے ہیں سننے کے لیے. ارے سبط جعفر تیرے اشعار میں کیا ہوتا ہے، سبط جعفر تیرے اشعار میں کیا ہوتا ہے. انتظار اس کا سرے عرش اعلیٰ ہوتا. میں گزارش کر رہا ہوں بہت عزت و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد ثقلین باقری صاحب کی خدمت میں مائک پر تشریف لائیں اور فضائل و مسائل کے ذریعے سے مومنین قلوب کو منور فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني وعلى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. آج کا یہ دن اور یہ پروگرام منسوب ہے دو معصوم ہستیوں سے، ایک حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. لہٰذا جو یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ مولا ختمی مرتبت پیغمبر اکرم سے منسوب ہے، جس میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین دونوں ہی امام ہیں، چاہے یہ صلح کریں یا قیام کریں. اسی کے ذیل میں اپنے بھائیوں اور جوان مومنین کی خدمت میں بعض معروضات عرض کرنے ہیں. وقت کافی ہو گیا ہے، بہت طولانی، بہرحال تقریر مناسب بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. ہمارے درمیان دو طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، ہمیں دو طرح کی جنگوں کا سامنا ہوتا ہے. ایک وہ جنگ ہے جو میدان میں لڑی جاتی ہے، جسے عسکری جنگ کہتے ہیں. اسلحوں سے لڑی جاتی ہے، میزائلوں سے لڑی جاتی ہے، بندوقوں سے لڑی جاتی ہے، بموں کا استعمال ہوتا ہے یا دیگر اسلحوں کا. یہ عسکری جنگ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل 2 برسوں سے پوری دنیا میں. اس وقت پیغمبر کے جنازے میں بھی کچھ لوگ دوسرا جنازہ اس گھر سے جوڑتا ہے، بہت زیادہ دن نہیں، صرف 75 دن کے بعد. وہ ہے صدیقہ طاہرہ کا جنازہ. وہ جنازہ بھی کیسے اٹھا ہے؟ شب کی تاریکی میں کچھ صحابی ہیں جو امام علی کے ساتھ میں ہیں، امت ہے، اگلے دن آ کے شکایت کرتی: علی، تم نے فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں کیوں اٹھا دیا؟ ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ عجیب بات ہے، پیغمبر کے جنازے میں امت شکایت کر رہی ہے، فاطمہ کے جنازے میں امت شکایت کر رہی ہے. امیر المومنین کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ امیر المومنین کے جنازے میں بھی کوئی شریک نہ ہوا. حسن مجتبیٰ تھے، امام حسین تھے، کوئی شریک نہ ہوا. امت نہیں آئی. امت نے بعد میں شکایت کی: علی کا جنازہ کیوں دفنا دیا گیا؟ ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ اللہ اکبر. پیغمبر کے جنازے میں شکایت: ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ فاطمہ کے جنازے میں شکایت: ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ علی کے جنازے میں شکایت: ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ ایک جنازہ وہ ہے جو امت کے سپرد کر دیا گیا، آؤ تم ہی دفنا لو. لیکن اس جنازے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ارے جنازہ بقیع کی طرف جا رہا ہے، لیکن تیر برسائے جا رہے ہیں بہنوں کے سامنے. بھائی کے جنازے میں تیر پیوست ہیں. میں کہوں گا شہزادی زینب یقیناً سخت ہے. ارے بھیا کے جنازے میں تیر دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے لیے غم کا ماحول ہے، غم کا وقت ہے. لیکن میں کہوں گا اے شہزادی، ارے یہاں پہ حسین موجود ہیں، عباس موجود ہیں، ابھی جسم پہ کچھ تیر لگے ہیں، لیکن کل کربلا میں ارے بھیا حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہوگا. نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. مولا امام حسن کو زہر دیا گیا. جانتے ہیں زہر اتنا شدید تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے. گھر والے مولا امام حسن کے چاروں طرف جمع ہیں، رو رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ مولا حسن کی نگاہ امام حسین پہ پڑتی ہے، اشک جاری ہیں. کہتے ہیں بھیا حسین، سب رو رہے ہیں تو کوئی بات، لیکن تم نہ رو. کیوں بھیا؟ لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے حسین، آج تمہیں بھائی کے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں ہو رہے. کل کربلا میں ارے تمہیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھانا ہے.
अजरकुम अल्लाह। आए करबला में कोई हुसैन इब्न अली की मजलूमियत देखे। हुसैन इब्न अली के लिए हर मुसीबत सख्त है। अब्बास गए हैं, हुसैन ने दर्द भरा जुमरा कहा, अलान इनकसरा ज़हरी या अखी, ऐ अब्बास तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। अली अकबर शहीद होते हैं, हुसैन आवाज देते हैं, या बुनैया अलद दुनिया बाद कलफा, ऐ बेटा तुम्हारे बाद अब्बा आपको कुछ सुझाई नहीं देता। और मोहम्मद का जाना सख्त है, कासिम के टुकड़े हुसैन के लिए सख्त हैं, लेकिन अजीजों हर मंजिल को मौला हुसैन ने खुद बर्दाश्त किया है। रोजे आशूर सिर्फ एक मकाम है जहां नन्ना सा जनाजा है जिसे हुसैन बर्दाश्त न कर पाए। आपको हमको खिताब करते हुए कहते हैं, लैतको फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ काश तुम कल करबला में होते तो तुम देखते तुम्हारा आका अपने शिशमाहे के लिए कैसे पानी मांग रहा था, लेकिन दुश्मन ने तीरे से शोभा से उसका नन्हा सा गला छेद दिया। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पे कायम रख परवरदिगार, इन्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखते हुए सेहत व सलामती के साथ तोले उम्र अता फरमा। परवरदिगार हम सब की सबसे अहम दुआ, अपने आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। मातम हुसैन। जनाजा ना
دفن